اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الکریم بزم کہکشاں کے ساتھ۔ بزم کہکشاں کی آج کی نشست 21 رمضان کی شہادت مولا علی کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سید سبطین حیدر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید۔ حضرت مولا علی کی اگر ذات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا جائے، علم کو دیکھ لیں، شجاعت دیکھ لیں، سخاوت دیکھ لیں، ہر پہلو ایک سے ایک۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تعلیم علی کے بغیر کچھ نہیں، کیونکہ لفظ تعلیم میں سے اگر آپ عین لام یہ نکال دیں تو پیچھے بچ جاتا ہے تے اور میم، تم۔ تعلیم میں سے علی کا نکال دو تو بچتے ہو تم، اور تم علی کے بغیر کچھ نہیں۔ حضرت مولا علی کی ذات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی حضرت مولا علی کی، تو آپ کا جو قرب اور محبت وہیں سے شروع ہوا۔ تو حضرت مولا علی کے بارے میں حضور نے بہت سے ارشادات فرمائے، جو حضور کے ارشادات ہیں حضرت مولا علی کے بارے میں، اس کی ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بچپن سے ہی نبی پاک علیہ السلام کی صحبت آپ کو میسر آئی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے۔ تو جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک حضور کی معیت اختیار کی ہو تو پھر اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے بے شمار نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، بلکہ حضرت ابو علی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر حسن روایات مولا علی کے حق میں وارد ہوئی ہیں وہ کسی اور کے حق میں وارد نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک خصوصیت جناب مولا کائنات کی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا ذیشان فرمان ذیشان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تجھے فضیلت ایسی عطا کی گئی ہے کہ جو مجھے بھی عطا نہیں کی گئی۔ یہ میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ اے علی، 3 چیزیں تجھے ایسی دی گئی کہ جو مجھے بھی عطا نہیں کی گئی۔ حضرت مولا کائنات بڑے حیرت میں مبتلا ہوئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، وہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں کہ جو مجھے ملی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تجھے میرے جیسا سسر عطا کیا ہے جو مجھے عطا نہیں کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تجھے وہ بیوی عطا کی ہے جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا اس جیسی بیوی اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں فرمائی ہے، اور فرمایا اللہ نے تجھے 2 شہزادے امام حسن و حسین عطا فرمائے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں فرمائے۔ تو یہ ایک ہی اگر فرمان ذیشان ہم محبت کے ساتھ پڑھ لیں تو یقیناً ہر بندے کے دل میں حب علی جاگ اٹھے گا، یقیناً ہر بندہ مولا کائنات سے محبت شروع کر دے گا۔ یہ صرف ایک فرمان۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کی ذات تو وہ ذات ہے، حضور علیہ السلام آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ بھی حضور کا فرمان حضور جناب مولا علی کی محبت میں موجود ہے۔ اور پھر جب مواخات مدینہ قائم ہوئی، نبی پاک نے ہر ایک کو کسی دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو مولا علی بچ گئے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ، میرا تو کسی کو بھائی نہیں بنایا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ تو یہ کوئی عام منصب نہیں، یہ کوئی عام رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کا بھائی ہونے کا جو شان اور منصب ہے وہ جناب حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح بے شمار احادیث طیبات موجود ہیں۔ اگر ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے چلے جائیں تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہونے والی بات ہوگی کہ یہاں پر تو یہ بات یہی ہوگی کہ مولا کائنات کی شان کو
ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم بیان کر سکیں کہ اتنا اللہ پاک نے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مقام عطا فرمایا۔ اور پھر یہاں پر میں ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ بھی نقل کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری، آپ فرماتے ہیں کہ ہم جناب والا فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے منافقین کو پہچاننا ہوتا تھا نا تو ہم ان کے چہروں کو دیکھا کرتے تھے کہ جس کے چہرے پر جناب والا برے اثرات ہوتے تھے، جن کے چہروں پر جناب والا لعنت ٹپک رہی ہوتی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم بغض علی کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ تو یہ پہچان اللہ پاک نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے کھل اٹھے وہ مومن ہے، اور علی کا نام سن کر جس کے چہرے کا رنگ بدل جائے سمجھ لو کہ وہ مومن نہیں بلکہ پکا منافق ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو پہچان لیتے تھے کہ وہ کون ہے کہ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کون ہے کہ جو مولا علی سے پیار کرتے ہیں۔ پیے وہ گھول کر قرآن بھی اگر موسم، پیے وہ گھول کر قرآن بھی موسم، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ یہ تو اپنے مومن اور منافق کے درمیان پہچان کا بھی ذکر فرما دیا۔ حضرت مولا علی کی جو ذات مبارک ہے اس کے اگر ایک پہلو دیکھا جائے تو شجاعت آپ کی، نے پہلے کہا کہ جس طرح کچھ لفظ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، حضرت مولا علی کے ساتھ شجاعت کا لفظ بھی ایسے جڑا ہے۔ جی جی، حضرت مولا علی کے شجاعت کے حوالے سے جو آپ کے کارنامے ہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو آپ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے جس پہلو کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے۔ آپ کا علم دیکھیں تو وہ بڑا باکمال ہے، آپ کی سخاوت دیکھیں تو وہ بڑے عروج پر ہے، اور آپ کے جناب والا بہادری کے قصے اگر پڑھیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کے اندر جرت اور بے باکی اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام خیبر کا موقع ہے تو حضور نے فرمایا کہ کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام اب اسی انتظار میں ہے کہ وہ کون عظیم شخصیت ہے کہ جس کو امام الانبیاء کے ہاتھ سے جھنڈا عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی جناب والا تو حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ انہیں عشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ لوگوں نے بلایا، حضرت علی حاضر خدمت ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت علی کی آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی، راوی فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے کبھی خراب ہی نہ ہوئی۔ تو حضور نے اپنے دست اقدس سے مولا علی کو جھنڈا عطا فرمایا، کہ حضور جانتے تھے کہ واحد علی ہی وہ شخصیت ہے کہ جو میدان خیبر میں فتح کے جھنڈے گاڑے گا۔ اور جرت اور بے باکی کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور حکومت تھا، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں سے یہ بات فرمائی، آزمائش کے طور پر چیک کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ جو میری رعایا ہے ان کے اندر جذبہ شہادت کتنا ہے اور ان کے اندر جناب جرت اور بے باکی کتنی ہے، بہادری کتنی ہے۔ تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے آزمائش کے طور پر ایک جملہ بولا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اس بات کا کہوں کہ جو اصولوں کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تمہارا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ تو حضرت مولا کائنات اٹھے، اس وقت آپ کی شخصیت اٹھی اور سر عام جناب والا عدالت فاروقی میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آپ ہمیں شریعت کے خلاف حکم دیں گے تو ہم آپ کو توبہ کی دعوت دیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر میں توبہ نہ کروں تو کیا کرو گے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا عمر اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کے پیشانی اور تھوڑی کے درمیان یہ جو آنکھیں اور یہ جو سر ہے ہم اس کو قلم کر کے رکھ لیں۔ اب اتنی جرت اور بے باکی جناب والا کے عدالت فاروقی کے اندر آپ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر آپ شریعت کے خلاف جائیں گے تو آپ کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ جرت صرف مولا علی دکھا، یہ صرف جرت مولا علی کی ذات ہے کہ جو دکھا سکتی ہے۔ تو جب یہ ارشاد سنا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے تو آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسے لوگ عطا کیے ہیں کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ راہ راست سے بھٹک جائیں تو یہ لوگ ہمیں سیدھی راہ پر چلا سکیں۔ حضرت مولا علی کی شجاعت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ کس رمضان المبارک شہادت مولا علی کے حوالے سے جانی جاتی ہے؟ تو شہادت مولا علی کا جو واقعہ ہے وہ اگر آپ مختصر سے بیان فرمائیں۔
جی امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کے اندر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا صبح صبح بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا اور انہیں بلا کر فرمایا کہ میں نے رات میں خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیارت کی ہے اور آپ سے شکایت کی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کجروی اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سخت نزاع کا عالم جو ہے وہ بپا ہو رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اے علی تم دعا کرو. کیا کرو؟ تم دعا کرو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں ڈال دے، مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دے کہ جو بہتر لوگ ہیں. تو اس کے بعد پھر جناب والا حضرت مولا کائنات ابھی یہ دعا فرما رہے تھے تو اتنے میں ابن نباح جو مؤذن تھا وہ آیا اور اس نے آ کر آپ کو الصلاۃ یعنی کہ نماز کی دعوت دی. آپ اٹھے اور اٹھ کر نماز کے لیے مسجد نبوی شریف کی طرف چلنے لگے اور رستے میں آپ لوگوں کو آوازیں دیتے جاتے ہیں، جگاتے جاتے ہیں نماز کے لیے کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو. لیکن اچانک بدبخت لعنتی عبد الرحمن ابن ملجم سے آپ کا سامنا ہوا اور اس بدبخت نے ایک زوردار وار کیا. اس وار کی وجہ سے آپ کے سر پر تلوار لگتی ہے کہ جو پیشانی سے لے کر کن پٹی تک نیچے چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے. 17 رمضان المبارک کی صبح کو آپ پر حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک کی صبح اتوار کے دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو حضرت مولا کائنات کی بہادری اور شجاعت جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گی اور ہر محبت اہل بیت کرنے والے کے لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر ایک گوشہ مشعل راہ ہے. جو بھی بندہ محبت کے ساتھ پڑھے گا یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اسے محبت اہل بیت کے چشمے سے فیض ضرور ملے گا. یہ مولا علی کی ہی خصوصیت ہے کہ اتنی شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اور پھر فرمایا کہ علی وہ شخصیت ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا. تو حضور کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، وہ یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے. تو فرمایا میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو شہر میں تب ہی داخل ہوا جائے گا کہ جب دروازہ کھلے گا. تو علی کی شان یہ ہے، علی کا علم اتنا ہے آپ لوگوں سے بلکہ کہتے تھے پوچھو مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا. اور یہ صرف اور صرف نبی پاک کی غلامی کا اثر ہے. اور پھر مولا علی کی امتیازی خصوصیت اور شان یہ ہے کہ جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. غدیر خم کے موقع پر نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے سریعام لوگوں میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر دال ہے، دلالت ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً مولا علی سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو مولا علی کا بغض سینے میں رکھتا ہے وہ حضور کا سچا غلام کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اور مصطفیٰ علی کے ساتھ ہیں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں کل کا جمال جزو
چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اسلام کی عظمت کا قبالہ بھی علی ہے، گھن گھور اندھیروں میں اجالا بھی علی ہے، اے ناز تمہیں حشر میں اعمال پہ اپنے، کمبر کا تو بخشش کا حوالہ بھی علی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت مولا علی کے ساتھ جس طرح محبت کرنے کا حق ہے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے مہمان جناب پیر سید سبطین حیدر شاہ صاحب۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان، اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔